میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج ہمارے دھرنوں کا یہ 9واں دن ہے اور دھرنے کے شرکاء پوری استقامت سے موجود بھی ہیں اور روزانہ عوام میں جا کر موبلائزیشن کرتے ہیں اور پھر اس دھرنے میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اب پورے ملک میں بھی لوگوں نے جگہ جگہ احتجاجی کیمپ لگا لیے ہیں، اور آج ہم نے ایک بہت اہم مشاورت طلب کی ہوئی ہے اور اس میں ہم پورا آئندہ کا لائحہ عمل طے بھی کریں گے اور رات کو میں اس کا انشاءاللہ اعلان بھی کروں گا۔ 13 ربیع الاول کو، کیونکہ یہ 2 دن کل اور پرسوں کے ہمارے لیے بہت اہم بھی ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن ہیں، ان کے میلاد کے دن ہیں، پوری امت مسلمہ اس کی خوشیاں مناتی ہے، لیکن در حقیقت ان خوشیوں میں ہمیں سیرت کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ دھرنے اس کام کے لیے بھی انشاءاللہ استعمال ہوں گے، اور ایک بڑی سیرت کانفرنس بھی یہاں منعقد کی جائے گی اور پشاور اور کراچی میں بھی منعقد کی جائے گی، اور 13 ربیع الاول کو ہم ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ ہڑتال کی جائے گی اور پورا پاکستان انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ اور ہمارے مطالبات بہت سیدھے ہیں، سادے ہیں، عام آدمی کے لیے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس شدید ترین مہنگائی کے خلاف ہمارا یہ دھرنا ہے، اور جس کے 2 بڑے بڑے اسباب ہیں، ایک پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں اور دوسرا ہے بجلی کی قیمتیں ہیں اور گیس کی قیمتیں ہیں، اور یہ بھی دونوں مسئلے ایسے ہیں جس کا تعلق کسی مجبوری سے نہیں ہے بلکہ کرپشن کے اس نظام سے ہے، جو ہمارا ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، اس طبقے کی بالادستی سے ہے، ان کی مراعات سے ہے، ان کی نااہلی سے ہے، اور اس کا بوجھ پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ کل سے میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے، اور گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے امپورٹ کی، پھر اس کے بعد اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جتنے میں امپورٹ کیے اس سے کم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ہوگا اس مافیا کو جو امپورٹ میں بھی کما رہی ہے اور جو ایکسپورٹ میں بھی کما رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے چینی دونوں صورتوں میں مہنگی ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ان حکومتوں میں موجود ہیں، جو اس سسٹم کے اندر اس کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیتے۔ ابھی تک ہمیں جو انٹرم گورنمنٹ میں 1 لاکھ ٹن جو گندم امپورٹ کی گئی تھی یوکرین سے، اس کا حساب بھی نہیں ملا ہے، اور کمیٹیاں بنی اور کمیٹیاں بننے کے بعد وقت گزر گیا اور فارغ ہو گیا معاملہ۔ تو اس طرح یہ سارے مافیاز اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ پیٹرولیم کے حوالے سے جب دباؤ بڑھتا ہے تو انہوں نے 30-32 روپے جو کم کیے ڈیزل پہ، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ باہر سے ریفائنڈ آئل آتا ہے اور پاکستان سے جو تیل نکلتا ہے اس کو جو ریفائن کیا جاتا ہے تو اس کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں سستا پڑتا ہے، جو باہر سے منگواتے ہیں وہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن ریفائن یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی تھیں، ریٹ وہ باہر والوں کا طے کرتے تھے اور ریفائنڈ وہ لوکل آئل کرتے تھے، اور پاکستانی قوم کے جیبوں پر یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، اور یہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی بھی پورا نہیں کیا۔ ابھی بھی اتنی ڈیوٹیز ایسی ہیں جو گورنمنٹ اگر اسے ختم کر دے یا ہٹا لے تو ان حالات میں لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے جب پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہوگا۔ مثلا ایک ڈیم ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک رائلٹی ہوتی ہے جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے۔ ان حالات میں جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اتنی چڑھی ہوئی ہیں، جنگ کے حالات سے لے کر اب تک اتنے مسائل ہیں، تو آپ وہ رائلٹی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ڈیم ڈیوٹی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ونڈ فال لیوی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ٹرانسپورٹ کے چارجز کیوں لے رہے ہیں؟
یہ وہ سارے چارجز ہیں، اور وہ جو مارجنز بڑا بڑا کر کمپنیوں کو دے رہے ہیں، اس سب کے نتیجے میں مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے پیٹرول. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک ایسی لیوی کہ جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات اور اس کی قیمت سے نہیں ہے، وہ بھی وصول کی جا رہی ہے. تو اس طرح یہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر اپنا حساب پورا کرتے ہیں، اپنی مراد کم نہیں کرتے، اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے، اپنے خرچے کم نہیں کرتے، اپنی تنخواہیں کم نہیں کرتے، اپنے عللے تللے کم نہیں کرتے. مریم بی بی نے ان حالات میں بھی جب قوم کے اوپر اتنا بڑا بوجھ تھا تو 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا. اسی طرح سے بڑی بڑی گاڑیاں ایف بی آر کے افسروں کے لیے اور بیوروکریٹس کے لیے چیئرمین سینٹ نے 9 کروڑ کی گاڑی لے لی. ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک طرف عوام کے اوپر پیٹرول کے بم روزانہ گراتے ہیں اور دوسری طرف اپنی عیاشیوں کے لیے پرانا جہاز بھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، نیا جہاز لے لیا. بات کرو تو یہ طرح طرح کے ان کے وزیر مشیر حالی موالی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ جو رویہ ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنا، شہنشاہ سمجھنا، ملکہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم ہیں بس اس ملک میں، باقی کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، یہ نظام نہیں چلے گا. اور یہ دھرنا ہمارا اسی پورے سسٹم کے خلاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف حکومت کو دینا چاہیے. اب یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں یہ دھرنے پہ آ گئے ہیں، چلو پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خود ہی چلے جائیں گے، تو یہ بات تو واضح ہونی چاہیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب پوری موبلائزیشن کے بعد رات کو لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو کل تو ہم نے باہر کے اضلاع کو بھی نہیں بلایا ہوا تھا، صرف لاہور سے آپ نے دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ یہ پوری سڑک چھوٹی پڑ رہی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جوش و خروش موجود ہے اور اس میں عوام کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح پشاور میں ہے، اسی طرح کراچی میں ہے، اور اب ہم نے پورے پاکستان میں بھی احتجاجی کیمپس کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور اگر حکومت باز نہیں آئے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، لیوی کو ختم نہیں کریں گے، تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر باقاعدہ دوبارہ سے بیٹھنا شروع کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم حکومت کو پیچھے ہٹائیں گے. اس لیے کہ ہماری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ریلیف چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ، ہر طالب علم جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے، 1 لیٹر پر وہ 125 روپے سے زیادہ کا بھتہ جگہ ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو، جس میں 80 روپے کی لیوی شامل ہے. بائکیا والے ہیں، ڈرائیو والے ہیں، فوڈ سپلائی کرنے والے ہیں، رائڈرز ہیں، یہ سارے لوگ کہ جن کی آمدنی تھوڑی سی ہوتی ہے، پورے دن محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے بچاتے ہیں، اس میں بھی آپ ڈاکہ مار دیتے ہیں تقریباً 33% کا. تو یہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ جینوئن مطالبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں آج اس موقع پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل ہمارے فلسطین کے اور غزہ کے لوگوں پر اسرائیل حملے کر رہا ہے اور روز شہادتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کا ایک الائنس ڈیفنس پیکٹ وجود میں آیا. جب ہم اس طرح سے ایک کوشش ہم نے کی ہے اور وہ پازیٹیو ہے، تو اب ہماری اس طاقت کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور ہمارے بچے اور ہمارے مائیں اور ہمارے بہنیں جو پوری امت کا فرض کفایہ فلسطین میں ادا کر رہے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اس میں پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو نیوکلیئر ویپن ہے، اور جو افواج پاکستان ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں. اگر ہم بیت المقدس کے لیے ہماری یہ ساری چیزیں استعمال نہیں ہوں گی تو پھر ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے پاکستان کی حکومت کو بھی تمام تر سیاسی چیزوں سے بالا تر ہو کر امت کی ترجمانی کرنی چاہیے، اور سیدھا سیدھا میسج ٹرمپ کو بھی دینا چاہیے اور نیتن یاہو کو بھی دینا چاہیے کہ بہت ہو گیا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے اور روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اسنائپر سے وہ ہمارے نسل کشی کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب تک مسلمان حکومتیں اور افواج اس کے لیے آگے نہیں بڑھیں گی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اب تو اسرائیل نے شام پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ انہوں نے ان سے معاہدہ تک کر لیا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا، یہ جو صہیونی ہے، یہ کتنے
کیسے لوگ ہیں کہ جو کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتے، معاہدے کو نہیں مانتے، اور یہ جو ہے وہ ان نسل کشی کرتے ہیں لوگوں کی، مسلمانوں کی. اس لیے اس میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی اس وقت جو کچھ بھی حالات موجود ہیں، ان حالات میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے بجائے تقسیم کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایسے ایشوز کو نہ چھیڑا جائے جس سے تقسیم پیدا ہو، بلکہ ایڈریس کیا جائے کشمیر کے لوگوں کے مسئلے کو، ان کے جو روزمرہ کے مسئلے ہیں، اور وہاں دھرنا اس وقت بھی جاری ہے. مذاکرات ہی اس کا حل ہے. لڑائی جھگڑے سے، خون بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پرامن احتجاج کا حق پاکستان کے ہر شہری کو ملنا چاہیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے کتنے اضلاع ہیں، جنوبی اضلاع اور جو مرج ضلع ہیں، ان سب میں کتنی بڑی انسرجنسیز موجود ہیں. دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، پورے بلوچستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. ایسے موقع پر قوم کو مجتمع کرنا چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اگر لوگوں میں ہی تفریق ہوگی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا، ان کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کے بجائے ہر وہ کوشش جو لوگوں میں تقسیم پیدا کرے، وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں، سبزیاں تک انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو یہ پیٹرول کا جو بھتہ ہم دے رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے. آئی پی پیز جو مافیا ہے، خود حکومت نے کہا کہ ہم نے جو معاہدے کیے اس کے نتیجے میں 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا، اور یہ جماعت اسلامی تھی جس کے دھرنوں کے نتیجے میں، احتجاج کے نتیجے میں قوم میں شعور بھی پیدا ہوا، دباؤ بھی بنا، ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد اس پر جو جزوی عمل ہوا اس کے نتیجے میں ہی کوئی تقریباً 10 روپے سے زائد کا، بلکہ بعض جگہ تو 16 روپے کا ایڈوانٹیج ملا ہے بلوں میں. یہ جماعت اسلامی کی سٹرگل کی کامیابی ہے، اور میں ان تمام لوگوں سے جو اس جد و جہد میں شریک ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ مشقت کر رہے ہیں، وہ شدید گرمی میں احتجاج کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی پاکستانی قوم کو ہوتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ یہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ہم جو احتجاج کر رہے ہیں یہ بھی رنگ لائے گا، اور حکومت کی بات سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ نہیں ہے کہ بس کام کریں اور گھر چلے جائیں. ہم پیچھے لگتے ہیں تو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے، ہڑتال بھی ہوگی، اور کسی مناسب موقع پر ہم انشاءاللہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کریں گے. یہ سارے آپشن ہم نے جو ہے وہ اوپن رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ آج آپ کا یہ جو مقام ہے، ایک یہ رہی ہے کہ حکومت شاید پنجاب حکومت اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ایک طرف وہاں تک بن نہ سامنے جایا جاتا، سب جگہ جا سکتے ہیں. ہمیں انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی بے حسی اگر کسی نے اور ڈھٹائی اختیار کی ہوئی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. علاج تو ہمارے پاس ہیں اچھے خاصے، وہ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی استعمال کیے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پریشان نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پریشانی تو شروع ہو گئی ہے نا. جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جو نواز شریف اسکول آپ نے بنائے ہیں، چند اسکول نواز شریف کے نام سے بنا کر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کی زمینوں کو یہ اس طرح سے فرنچائز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا اسکول ہے. او بھائی، وہ 11,000 اسکول کہاں گئے جو سرکار کے تھے؟ 11,000 اسکول بیچ دیے مریم نواز نے. اس کا کوئی جواب دے نا. اب مزید 14,000 اسکول بیچ رہی ہیں. اسی طرح سے جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ بیچ دیے، سارے آؤٹ سورس کر دیے. کہتے ہیں یہ تو آؤٹ سورس کی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. او بھائی، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ انہیں سپورٹ کریں. سرکار کے اسکول کیوں بیچ رہے ہو؟ سرکار کی تعلیم دینا تو سرکار کی ذمہ داری ہے. جب تم ٹیکس لیتے ہو، جب ہم سے ہماری خون پسینے کی کمائی لیتے ہو، ہمارے غریب بچوں کو معیاری تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اسکول تباہ کر دیتے ہیں پہلے اپنی نااہلی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے، اور جب وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ چل نہیں رہا لہٰذا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے رہے ہیں، کسی کے حوالے کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ اعلان کرو نا، یہ مریم نواز بتائیں نا کہ 11,000 اسکول تباہ کر دیے ان لوگوں نے. نواز شریف کی اس پوری پارٹی نے، چونکہ 40-45 سال سے یہ براجمان ہے اس پنجاب پر. 1,18,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 16 سال کے، جس میں سے 70-80 لاکھ بچیاں ہیں. لٹریسی ریٹ یہ ٹھیک نہیں کر پائے ہیں. زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہاں انہوں نے کیا کیا ہے یہ بتائیں نا.
جب ہیلتھ میں آپ کچھ نہیں کر رہے, جب اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں, جب کالجوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, جب یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دے رہے, جب آپ نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا, کسان ہڑتالوں کا اور لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں, گنا مافیا, چینی مافیا, آٹا مافیا, یہ پوری طرح سے اس پنجاب میں ہے. اور غربت جو ہے, غربت, اس میں اضافہ سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا ہے, 41%. اور میں میڈیا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے نون لیگ کی کیا گیدڑ سنگھی ہے میڈیا کے مالکان کے ساتھ, کہ ان کا امپریشن بنانے میں لگے رہتے ہیں اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے نہیں آتے. اور بھائی ہمیں کسی تقابل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے سندھ حکومت کی کرپشن اور لوٹ مار, لیکن پنجاب پہ جتنے وسائل لگتے ہیں آتے ہیں, اور پنجاب کے پاس جتنا پیسہ ہے اور وفاقی حکومت بھی نہیں کی ہے, اس کے حساب سے جواب دو کہ تم نے پنجاب میں کیا کیا ہے. ظاہری اقدامات, چند سڑکیں, چند انڈر پاس اور پل بنا دو, وہ بھی نواز شریف کے نام سے, شہباز شریف کے نام سے. خاندان ہے جیسے کوئی بادشاہوں کا نظام چل رہا ہے, ملکاؤں کا نظام چل رہا ہے. ہمارے ہی پیسوں سے یہ کام کرو اور اپنے ناموں سے اسکول بنا دو. تو یہ جو ڈرامے بازی کا سسٹم ہے, اس سسٹم پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پریشانیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ پریشانیاں بڑھیں گی ان کی. دیکھیں نا, شرم اور کیا میں وہ والے الفاظ جو خود ان کے وزیر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تو وہ ذرا پہلے اپنے نیتاؤں سے بھی کہیں نا. عورتیں یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں نا مسلسل, پورے لاہور سے بھی آتی ہیں, لاہور کے باہر سے بھی آتی ہیں, اور مسلسل وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ کیوں آ رہی ہیں یہاں پر. صرف جماعت اسلامی کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو کسی کو نہیں لا سکتی, ہمارا تو اخلاقی نظام ہے. تو یہ کیوں آتے ہیں جذبوں سے, کیوں یہاں پر احتجاج کرتے ہیں؟ اور پھر صرف جماعت کے ورکر تو نہیں ہوتے اس میں, اور خواتین بھی ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو کسی وجہ سے آ رہے ہیں نا, تو ان میں کوئی ایسی تو حص ہونی چاہیے نا کہ وہ سوچیں کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوا ہے. بہرحال یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تھکائیں گے تو آپ, ہمارے پاس بہت آپشن ہیں. ابھی تو میں نے یہ بھی مشاورت آج کرنی ہے کہ اس دھرنے سے اگر ہم مال روڈ کے کچھ مارچز روزانہ کی بنیاد پہ کرنا شروع کریں تو پھر کیسا رہے گا, کیسا رہے گا؟ چلیں پھر آج سے ہی ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی 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 نہیں, دھرنا جاری رہے گا, دھرنا تھوڑی ہٹائیں گے, دھرنا بھی جاری رہے گا, بلکہ تینوں دھرنے جاری رہیں گے, اور ہڑتال بھی ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. جی جی کہاں بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور میں مذمت کرتا ہوں حبیب جالب صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ جو سلوک حکومت نے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بہت ظاہر ہے ان کی جو بھی وابستگی ہے اپنی جگہ, لیکن انہوں نے جس کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ پہلے ان ڈرائیو کر کے بائکیا اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنی آمدنی کرتی تھیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ڈھابا لگایا. اب اس پر بھی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے, ایک زبردست قسم کے شاعر, ادیب, مزاحمتی شاعر, اور شہباز شریف صاحب تو حبیب جالب کی جو نظمیں ہیں وہ جلسوں میں پڑھ کر مائک توڑتے رہے ہیں, اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی بھتیجی یہ سلوک کر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنے بڑے ظلم کا یہ اظہار کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک ڈھابا آپ کو تنگ کر رہا ہے اس بیٹی کا, لیکن آپ خود جو اتنا بڑا ڈھابا لگا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں, ناجائز طریقے سے انکروچ کیا ہوا ہے آپ نے سیاست کو, فارم 47 پر آپ کا بیٹھ گئے, تو وہ کون سی پیرا فورس ہوگی جو اٹھا کر آپ کو پھینک دے؟ تو غضب سے ڈریں عوام کے, اور اللہ کے غضب سے بھی ڈریں, اور لوگوں کو ریلیف دیں. بہت شکریہ.